قرآن کے راستے کیا ہے؟ اب میں عربی میں بولتا تو کہتے بہت ٹف ہو جاتا. طریق القرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآن کے راستے. قرآن نے دو راستہ بتایا. ہاں ایک دو ٹاپک اس میں بہت ٹف تھے واقعی، لیکن اب جو آئے گا ایک دم سب سمپل رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کے راستے، قرآن نے دو راستہ بتایا ہے. کتنا راستہ؟ دو راستہ. ایک راستہ گمراہی کا بتایا ہے، ایک راستہ ہدایت کا بتایا ہے. تو یہ قرآن کے دو راستے ہیں، ایک ہدایت کا راستہ اور ایک گمراہی کا راستہ. دونوں پر تھوڑی تفصیلی گفتگو کریں گے، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کریں گے. قرآن کریم کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ہدایت کا راستہ بتایا ہے، تو ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے ایسا راستہ جس پر چل کر کے اپنے اصل منزل کو پہنچا جائے، اس کو ہدایت کہتے ہیں. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ایسا راستہ جس پر چل کر کے اپنے اصل منزل پر پہنچا جائے. اب یہاں ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارا اصل منزل جو ہے، ہماری اصل منزل جو ہے وہ جنت ہے. جہنم سے بچنا ہے، آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے. تو کوئی ایسا راستہ چلا جائے جس راستے پر چل کر کے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں اور جنت پہنچ جائیں، تو وہ راستہ شریعت کا راستہ ہے جس کو قرآن و حدیث کا راستہ کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ہدایت کے معنی کیا ہوا؟ ایسا راستہ جس راستے پر چل کر کے اپنے اصل منزل تک پہنچا جائے، اور وہ راستہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے، شریعت کا راستہ ہے. تو لہٰذا یہ ہدایت کی تعریف ہو گئی کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں. دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ کوئی شخص چاہے کہ ہم ہدایت یاب ہو جائیں، یا اپنے کسی آس پڑوس کو، اپنے قریبی رشتہ دار کو، یا اسی طرح سے اپنے کسی محبوب اور چاہنے والے کو جس کے بارے میں وہ اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بٹھا کے رکھا ہو کہ یہ ہدایت پر آ جاتے، یہ ہدایت پر آ جاتے، تو میرے اسلامی بھائیوں، ہدایت آئے گی تو صرف اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر کہا، جب کبھی بھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے، تو گویا کہ ہدایت آئے گی اللہ کی طرف سے، اور جو ہدایت کو اپنائے گا وہ ہمیشہ خیر کے راستے پر رہے گا، شر کے راستے پر کبھی نہیں رہ سکتا. تو یہ ہدایت آنے والی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے. ہمارے اپنے ہندوستان کے اندر ایک نظریہ لوگوں کا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنا معبود اور شریک بنایا ہے، ان کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ صرف لوگوں پر نظر ڈالتے تو ہدایت یاب ہو جاتے. یا ایک شخص آیا چور بن کر کے، ایک شخص آیا ڈاکو بن کر کے چورانے کے لیے اور ڈاکہ ڈالنے کے لیے. اب اس شخص نے ان کو صرف ایک نظر سے دیکھا تو وہ چور ولی بن گیا. یہ سب کیا ہے؟ مطلب صرف نظروں میں اتنی کمال اور نظروں میں اتنی طاقت کے دیکھنے کے بعد چور ولی میں تبدیل ہو جاتا ہے. میرے بھائی، یہ سب جھوٹے قصے اور کہانیاں ہیں جو لوگوں کو سنایا گیا. سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہدایت آئے گی تو صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے. ہدایت آنے کے بعد وہ شخص شر کے راستے پہ نہیں بلکہ خیر کے راستے پر رہے گا. تو ہدایت، اگر کوئی شخص چاہے کہ ہمیں ہدایت مل جائے، اسے ہدایت مل جائے، تو ان اصولوں پر ہمیں چلنا پڑے گا جس اصول کو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے. تو آئیے سب سے پہلا طریقہ کہ ہدایت انسان کیسے حاصل کرے گا. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے. قرآن کو پڑھے گا تو اسے ہدایت ملے گی. اس لیے قرآن مجید کو کہا گیا ہے ھدی للمتقین. یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. تو اس میں ہدایت کی کتاب ہے، سب کو ہدایت یہاں سے ملتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک دوسری جگہ پہ کہا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہدایت کا مضبوط راستہ بتاتا ہے. تو جو قرآن پڑھے گا تو اس کو ہدایت ملے گی. آج ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے بد نصیب لوگ ہیں جن کے گھروں میں قرآن موجود ہے لیکن اسے اللہ نے ہدایت نہیں دی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے بارے میں انہوں نے ایک ریسٹرکشن ڈال دیا ہے، ایک رکاوٹ یہ ڈال دی کہ ہر آدمی قرآن نہیں سمجھ سکتا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے معرفت چاہیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ علم چاہیے، وہ علم چاہیے. تو ہر آدمی، وہ شخص جو ان علوم سے واقف ہوگا وہی قرآن سمجھ سکتا ہے.
قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اسے آسان بنا دیا ہے. ترجمہ پڑھیں, اس کی تشریح پڑھیں اور کوشش کریں, ایک لگاؤ اور نیت ہو کہ اللہ ہمیں ہدایت دے, تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہدایت دے گا. لہٰذا یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے, قرآن کو پڑھا جائے تو اللہ رب العالمین ہدایت دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت ملنے کا ایک دوسرا راستہ ہے, اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہمیں کثرت سے اللہ سے دعا کرنی ہے. یہاں تک کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں, ہدایت یاب ہوتے ہیں, وہ لوگ بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ کہا کہ تم یہ دعا پڑھا کرو, اللہم اہدنی وسددنی, اے اللہ رب العالمین مجھے ہدایت دے اور سیدھے راستے پر گامزن رکھ. کمال کی بات یہ ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. ایمان کے اتنے اونچے مقام پر وہ فائز ہیں کہ کوئی اسے شک نہیں کر سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبہ اتنی فضیلتیں ہیں, اس کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم ہدایت کی دعا مانگو. کیا؟ اللہم اہدنی وسددنی. تو آج اس دعا کو آپ یاد رکھیے, ہر وقت آپ کو اس دعا کا اہتمام کرنا ہے, اللہم اہدنی وسددنی. کیوں ہمیں ہدایت کی دعا مانگنی ہے؟ آئیے صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے میرے بندو, میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے, اور اسی طرح سے تمہارے درمیان بھی ظلم کو میں نے حرام قرار دیا ہے, لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. یہ اللہ کہتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین دوسری بات کہتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ. اے میرے بندو, تم سب کے سب گمراہ ہیں. اللہ کہتا ہے کہ تم سب کے سب گمراہ ہو مگر وہ جسے میں ہدایت دیتا ہوں. اس کے بعد کے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ تم میں سے جو شخص مجھ سے ہدایت مانگے گا میں اسے ہدایت دے دوں گا. تو پتہ یہ چلا کہ حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے کہ تم سب گمراہ ہو, جسے میں ہدایت دوں گا وہی ہدایت پائے گا. لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ ہدایت مانگو گے تو میں تمہیں ہدایت دوں گا. تو لہٰذا کثرت سے ہدایت کی دعا مانگنی ہے. ایک تیسرا راستہ, انسان اگر چلے گا تو انشاءاللہ اسے ہدایت ملے گی. اگر کوئی شخص ہدایت والوں کی مجلس میں بیٹھے گا تو اسے ہدایت ملے گی. کتنے سارے نوجوان کو ہم نے دیکھا کہ وہ بے نمازی اس لیے بن گئے کیونکہ بے نمازی کی مجلس میں بیٹھ رہے تھے. کتنے سارے نوجوان کو میں نے دیکھا وہ سود خور اس لیے بن گئے کیونکہ سود خوری کی مجلس میں بیٹھ رہے تھے. لیکن کتنے سارے نوجوان کو ایسا بھی دیکھا کہ وہ ہدایت یاب لوگوں کی مجلس میں بیٹھے تو اللہ نے انہیں ہدایت دے دی. تو مجلس کی بہت فرق پڑتا ہے. اسی لیے ایسے دوست کا انتخاب کیا جائے اور ایسے احباب کا انتخاب کیا جائے جو دین اور شریعت کے حساب سے صحیح ہوں. ان کی مجلس میں بیٹھنا, ان کی باتیں سننا اور اسی طرح سے ان کی مجالست کو اختیار کرنا اپنے ایمان کو تازگی دلانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے, صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو آدمی اپنے دوست بناتا ہے, جو آدمی اچھا دوست ہے اور برا دوست ہے, اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک عطر کا ڈبہ ہے, ایک شخص عطر بیچ رہا ہے, آپ اس کے پاس چلے جائیں گے, مت خریدیے عطر, لیکن اس کے باوجود آپ اس کی خوشبو پائیں گے یا آپ کو فری میں ایسے ہی لگا دیں گے تو خوشبو آپ کو ملے گی. تو اچھے دوست کی مثال خوشبو جیسی ہے. اسی طرح سے جو برے دوست ہیں اس کے بارے میں کہا کہ ایک لوہار جو بھٹی میں ہتھوڑا توڑتا ہے اور وہاں سے چنگاری اڑتی ہے, بھٹی میں آپ بیٹھ جائیں آپ کو بدبو آئے گی اور چنگاری اڑ کر کے آپ کے کپڑے کو جلا ڈالے گی. تو اسی لیے اچھے دوست کا انتخاب کریں. جو گارجین حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ ان کا بیٹا کس کے دوستی رکھ رہا ہے, کس سے مل رہا ہے, کس کی مجلس میں بیٹھ رہا ہے, ان کے عقیدے اور اعمال کیا ہے, ان چیزوں پر بھی دھیان دینا بہت ضروری ہے. تب جا کر کے انسان کو ہدایت ملتی ہے. اسی طرح سے دوسرا راستہ جو قرآن نے بتایا ہے وہ گمراہی کا راستہ بتایا ہے. گمراہی کا راستہ اسے ملتا ہے جو آدمی توحید کو چھوڑ دے. توحید کو چھوڑنے والا گمراہی کے اوپر جاتا ہے. تو گمراہی اسی کو ملتی ہے جو شخص توحید کے راستے کو چھوڑ دے. اسی لیے شرک کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جو شرک کرے گا وہ دور کی گمراہی میں چلا جائے گا. کبھی بھی ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ایسے راستے کا انتخاب کرنا ہے جو عقیدے کے حساب سے درست ہو. اگر کوئی توحید سے ہٹے گا تو آٹومیٹک وہ شخص گمراہی کے اوپر جائے گا. اور دوسری چیز اس کے لیے جو سب سے زیادہ اہم ہے, انسان اپنے خواہشات کی کبھی پیروی نہ کرے. تو گمراہ وہ ہوتا ہے جو اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. بہت سارے لوگوں نے اس بات پر ریسرچ کیا کہ آخر بدعتی حضرات
صحیح سنت سے ہٹ کر کے بدعت کی طرف کیوں گئے؟ تو بڑے بڑے اہل علم نے اس سلسلے میں وہ تمام مراجع اور مصادر کو نقل کیا انہوں نے، جس سے پتہ یہ چلا کہ اصل میں بدعتیوں کے اندر سب سے پہلی خطرناک چیز جو آتی ہے وہ ان کے نفسانی خواہشات ہیں۔ جو سنت کی چیزیں ہیں ان چیزوں سے ان کو محبت نہیں ہوتی ہے اور ان چیزوں کا ان کا لگاؤ نہیں ہوتا ہے، لیکن نفس نے یہ کہا ایسا کرنا چاہیے، اس لیے وہیں سے پھر انہوں نے حدیث کو بنانا شروع کیا اور بدعات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، گمراہی کا راستہ اپنے نفس کی پیروی کرنے کا راستہ ہے، تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہدایت کے راستے پر چلیں اور گمراہی کے راستے سے بچیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہدایت اور گمراہی کے دو راستے بیان کر دیے ہیں، ایک راستہ جنت کی طرف جائے گا، ایک راستہ جہنم کی طرف جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وہ راستہ اختیار کریں جو راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا فریقاً ھدی و فریقاً حق علیہم الضلالہ، کچھ راستے ایسے ہیں جو راستے ہدایت کی ہے، کچھ لوگ اس راستے پر چل کر ہدایت پا گئے، لیکن کچھ راستے ایسے ہیں جو گمراہی کا راستہ ہے جس پر چل کر کے انسان گمراہ ہو گیا، اس کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ یہ دو راستے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔